دعا کے متعلق احادیث میں آقا علیہ السلام کے بہت سے ارشادات ہمیں ملتے ہیں۔ تو دعا کے متعلق فرمایا کہ دعا جو ہے یہ عبادت کا مغز ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا خزانہ ہے۔ جس کو دعا کی طاقت مل گئی یا جس کو دعا کرنے کی اللہ تعالیٰ نے ہمت عطا فرما دی، وہ بندہ خوش قسمت لوگوں میں شمار ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو دعا اللہ تعالیٰ کے نزدیک کر دیتی ہے انسان کو۔ دعا کے متعلق ارشاد فرمایا کہ آقا فرماتے ہیں کہ جب بندہ اپنے اللہ تعالیٰ کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں جب میرا بندہ میرے آگے ہاتھ پھیلا کر دعا کرتا ہے تو مجھے شرم آتی ہے کہ میں اس کو خالی لوٹا دوں، کہ اٹھے ہوئے ہاتھ اس کے میں خالی ہی واپس کر دوں۔ اس سے اندازہ کریں کہ آپ کی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اس کی دعا جلد قبول ہوتی ہے جو بندہ دعا کرنے کے بعد یہ نہیں کہتا کہ میں نے فلاں دعا کی تھی وہ قبول نہیں ہوئی، اس طرح کے کلمات نہ کہے، تو وہ اللہ کے ہاں اس کی دعا قبول ہی قبول ہے۔ کچھ دعائیں جو ہیں اس کے اثرات، اس کے ثمرات ہمیں یہاں ملنا شروع ہو جاتے ہیں، اور کچھ آخرت میں اللہ تعالیٰ ذخیرہ کر لیتے ہیں۔ کیونکہ ایک فرمان میں آقا نے فرمایا کہ جب انسان کو جنت میں اللہ تعالیٰ مقام اعلیٰ سے عطا فرمائیں گے تو وہ پوچھے گا کہ اے اللہ یہ مرتبہ، یہ مقام مجھے کس طرح ملا؟ تو اس کو بتایا جائے گا کہ یہ جو تو دنیا میں رہ کر اپنے اللہ سے اپنی حاجتیں مانگتا تھا، دعائیں مانگتا تھا، اللہ تعالیٰ سے رو رو کر دعائیں کرتا تھا، اللہ تعالیٰ سے لو لگا کے دعائیں کرتا تھا، تو یہ ان دعاؤں کا ثمر ہے جو تمہیں آج اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ تو جب اس کو دعا کی اہمیت کا پتہ چلے گا تو وہ کہے گا کہ اللہ اگر مجھے پتہ ہوتا کہ دعا کے اتنے فائدے ہیں تو میں ساری زندگی دعائیں ہی کرتا رہتا۔ سبحان اللہ، اس وقت پتہ چلے گا دعا کی طاقت کیا ہے۔ دعا جو ہے یہ تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ حدیث شریف میں ہے دعا، والدین کی دعا جیسے بچوں کے حق میں قبول ہوتی ہے، بزرگوں کی دعا بندوں کے حق میں قبول ہوتی ہے، اور اپنے اساتذہ کرام، اپنے پیر و مرشد، اپنے بڑوں سب سے دعائیں لیں۔ دعا جو ہے یہ ایک بہت ایسا ہتھیار ہے، اگر ہم اس کو استعمال کریں تو یقین کریں یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قبولیت والے جو لوگ ہیں، وہ جو اللہ سے مانگتے ہیں تو پھر کیا بات ہے، آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی، اور آپ کو خود بھی اللہ تعالیٰ سے لو لگا کے دعا کرنی چاہیے۔ پھر کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ انسان اللہ تعالیٰ کے قریب کب ہوتا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ سجدے کی حالت میں بندہ اپنے اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ تو پھر فرمایا کہ سجدے کی حالت میں اپنے اللہ سے خوب دعائیں مانگا کرو۔ تو بھائی نماز پڑھنے کے بعد سجدے کی حالت میں جا کر اللہ کی حمد و ثنا کرنے کے بعد آقا علیہ السلام پر درود پڑھیں اور پھر دعائیں کرنی شروع کر دیں، اور دیکھیں آپ کی دعائیں کس طرح قبول ہوتی ہیں، اور پھر آخر میں درود پڑھیں اور آمین کہیں۔ یہ قبولیت کا ایک کلیہ ہے جو ہمیں مختلف ذرائع سے، جو آپ نے بھی پڑھا ہوگا، حدیث میں بھی علماء کا بیان بھی ہے، اور اولیاء اللہ کا بھی یہی طریقہ کار رہا ہے کہ دعا کا طریقہ کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرے، اس کے بعد آقا علیہ السلام پر درود پڑھے، اور پھر دعا درمیان میں جو بھی آپ کی حاجت ہے وہ مانگیں، اور آخر میں پھر آقا علیہ السلام پر درود پڑھے، اور پھر آخر میں آمین کہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ دعا قبولیت کا درجہ رکھتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ رزق حلال کی کوشش کریں کہ رزق حلال کھائیں، باوضو رہیں، نماز کے پابند ہوں، درود پڑھنے والے ہوں۔ تو یہ ساری اچھی عادتیں اگر آپ میں آ جائیں گی تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں بھی قبول کرے گا۔